ایام جو آتے ہیں عورت کو ایک مہینے ہر مہینے میں مختلف اس کی تاریخیں ہوتی ہیں ہر عورت کی، تو ان ایام میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حقوق ادا نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو چند دن آتے ہیں، یہ ہر مہینے کے جو چند دن ہیں ایام کے، ان کے اندر بھی اسی طرح بہرحال ہم سب کو ان معاملات کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ میاں بیوی اس وقت اپنے حقوق ادا کریں جب وہ دونوں پاک اور صاف ہوں۔ یعنی مرد تو پاک ہی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن عورت یعنی اس کی بیوی وہ ان ایام سے پاک ہو، پھر اس کے بعد وہ اپنے حقوق ادا کرے۔ اگر ان دوران اگر انہوں نے کوئی عمل کیا تو پھر اللہ کا قرآن بھی اس کے متعلق کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اسی طرح ایام کے متعلق بھی ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی تم اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی، اسی طرح جب وہ اپنے ایام میں ہے اور ان دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، گپ شپ بھی کر سکتے ہیں، تمام معاملات کر سکتے ہیں، لیکن حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آگے میرے حضرات میرے اکابر نے لکھا ہے چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہونے سے خوش ہونا، جیسے آج کے دور میں کہ قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو مسلمان جو بڑے تاجر ہیں وہ ان سامان کو اپنے پاس چھپا کر رکھتے ہیں کہ قیمتیں اور بڑھیں گی پھر ہم بیچیں گے، تو مسلمان کا خیر خواہ نہ ہوا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مشکل وقت میں مومن کے ساتھ بھلائی کرے، تو یہ بھلائی نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہونے سے دل کے اندر خوش ہونا کہ میرا منافع زیادہ آئے گا، بلکہ اللہ کے سامنے ایسے تاجروں کو دکاندار کو رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے مسلمان بھائی تو اس وقت پریشان ہو جائے گا، بے روزگاری کا عالم ہو جائے گا، اور اس کے لیے اس کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہوتی، جو مزدور لوگ ہیں ان کے لیے تو اللہ پریشانی ہوگی، تو یہ خوش ہونے کی وجہ پریشان ہو، لیکن مسلمان پریشان نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے کہ میرا منافع زیادہ آ رہا ہے۔ تو اس طرح خوش ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رزق میں عیب لگانا کہ یہ پھل صحیح نہیں ہے، یہ میوہ صحیح نہیں ہے، یہ چیز اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، نہیں، آپ کو اپنی ذات کے ساتھ پسند نہیں ہے تو اس کی عیب جوئی نہ کریں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رزق میں عیب لگانا، کوئی بھی رزق ہو، میوہ جات میں سے ہو، کھانے میں سے ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے رزق میں سے کسی کے میں عیب لگانا، عیب نکالنا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں ہے، ذرا ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسروں کے مقابلے میں خود کو اچھا سمجھنا، حالانکہ اپنے آپ کو بالکل زیادہ گناہ گار سمجھے، جہاں مجلس میں بیٹھا ہے تو یوں سمجھے میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، برادری میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، اہل محلہ میں ہے، مجلس میں ہے، دیگر مجالس میں ہے، تو دیگر مجالس میں بھی ہے، تو انہیں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ اپنی مجالس میں بیٹھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ دوسرا ہم سے زیادہ اچھا ہے اور دوسرا مجھ سے نیک اعمال میں بھی زیادہ ہے، نیک اعمال میں بھی زیادہ ہے، نیک اعمال میں بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح میرے اکابر نے لکھا ہے اپنی بڑائی چاہتا ہے کہ اپنی بڑائی کیا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے کہ میری بڑائی ہو، برادری کے اندر بھی میری بڑائی ہو، مجھے بڑا سمجھا جائے، علاقے کے اندر بھی بس میری بڑائی ہو، اسی طرح محلے کے اندر بھی بس میری بڑائی ہو،
میں جہاں بھی جاؤں دنیا کے کسی کونے میں تو صرف میری ہی چاہت ہو، میرا شور و غل ہو اور میرے گن گائے جائے، تو یہ مسلمان جو ہر وقت اپنے دل میں یہ چاہت رکھتا ہے کہ میرا گن ہو، میرا گن گایا جائے، میری بڑائی بیان کی جائے، تو جو انسان اس طرح سوچ رکھتا ہے، اللہ اگر بڑا بنا دے تو پھر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دل میں اس کے اندر نہ ہو، اگر اس کی تعریف کی جائے سٹیج پر یا مجلس میں تو تعریف سنتے ہی اپنی زبان پر یہ لے آئے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو استغفار کثرت سے کر لے، 1 دفعہ کرے، 10 دفعہ کرے، 20 دفعہ کرے، تو جب اس کی مجلس میں، برادری میں، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں اس کی تعریف ہونے لگ جائے تو دل میں اللہ کو سامنے رکھ کر اپنی زبان پر استغفر اللہ کہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے اس قوم کا بڑا بنایا، اس علاقے کا بڑا بنا دیا، تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ اگر بڑا سمجھنے لگو گے تو یہ کبیرہ گناہ میں ہے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہے حسد کرنا دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، کہ میرے بھائی کے پاس اتنا مال ہے، اتنا رقبہ ہے، اتنی سامان ہے، تو میرے پاس تو یہ ہے نہیں، تو یہ حسد ہے۔ حالانکہ خلاصۃ القرآن میں آپ حضرات سن چکے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ہر انسان کی معیشت، اس کا رزق، ہر چیز اس کی ہم نے دنیا میں تقسیم کر دی ہے۔ تو جب تقسیم ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے، اب کسی کے پاس رقبہ زیادہ، کسی کے پاس مکان اچھا، کسی کے پاس جھوپڑی، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کی مزدوری لگتی ہے، کسی کی نہیں لگتی ہے، تو یہ ساری تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مسلمان سے حسد نہ کرے۔ اسی طرح میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں سے کینہ رکھنا، بغض رکھنا، بھائی کے متعلق کینہ رکھے، یا اسی طرح میاں بیوی آپس میں دل کے اندر کینہ رکھے، یا اسی طرح پڑوسی کے متعلق، استاد شاگرد استاد کے متعلق، یا برادری کے چند مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کینہ رکھتے ہیں، تو یہ کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ بھی کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت جو آسمان سے نازل ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہے بلا وجہ غصہ کرنا، شوہر کا اپنی بیوی پر، بیوی کا اپنے شوہر پر، یا پڑوسی کا اپنے پڑوسی پر، استاد کا اپنے شاگرد پر، یا اسی طرح کوئی بھی مثال لے لیں، مالک کا اپنے ملازم پر بلا وجہ ہمیشہ غصہ کرنا، 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، تو یہ تسلسل چلتا رہتا ہے۔ گھر کی مثال لے لیں، دفتر کی مثال لے لیں، مدرسے کی مثال لے لیں، یا اسی طرح ملازم اور مالک کی مثال لے لیں، تو مسلمانوں پر ہمیشہ یہ ہوتا کمزور کی وجہ سے۔ جو مسلمان کمزور ہوتا ہے اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہمیشہ غصہ کرتا رہتا ہے، جیسے میاں شوہر اپنی بیوی پر، کوئی ایسے بھی ہیں جو زیادہ غصہ کرتے رہتے ہیں، زیادتی اور ظلم کرتے رہتے ہیں، تو بلا وجہ غصہ کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کنجوسی کرنا، بخیل، اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور یہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل آدمی مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ سے، لوگوں سے، جنت سے اور جہنم کے یہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ مومن کی شان یہ ہے وہ بھلے غریب کیوں نہ ہو، اس کا دل سخی ہو۔ آج تو یہ ہے دیہاتوں میں بھی، شہروں میں بھی ماچس کی تیلی بھی نہیں دیتے۔ ایک گھر دوسرے گھر میں اگر ماچس مانگے یا چھوٹی سوئی مانگ لے یا دھاگا مانگ لے
تو مسلمان عورتیں اس میں بخل کرتی ہیں، تو فرمایا کنجوسی کرنا، یا اسی طرح آپ کے پاس سالن زیادہ ہے، روٹی اضافی پڑی ہے، یا گھاس جانور کے لیے تھوڑا سا آپ کے پاس زیادہ ہے، تو کسی کی بکری کے لیے گھاس چاہیے تو آپ دے دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ تو جو مسلمان بخیل بنتا ہے تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں سخی بننا چاہیے، نہ کہ بخیل بننا چاہیے۔ اسی طرح بے فائدہ بات یا کام کرنا جس میں نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی، یعنی ایسی باتیں لغویات، جیسے دیہاتوں میں رات کو گئے 2 گھنٹے قصے کہانیاں جھوٹی چلتی رہتی ہیں، اور نہ اس کا ثواب ملتا ہے، نہ اس سے کوئی تجربہ حاصل ہوتا ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ دینی فائدہ ہوتا ہے۔ تو دیہاتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں، اور شہروں میں ہوٹلوں پر بیٹھنے کی عادت ہے مسلمانوں کی، خاص کر میرے نوجوان بھائیوں کی، کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ایسے فضول باتوں میں۔ تو فضول باتیں کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، نہ اس کا دینی فائدہ نہ اس کا دنیاوی فائدہ۔ آخری 2 باتیں رہ گئی ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے بالوں کو سیاہ غضاب لگانا، یعنی اپنے سر کے بالوں کو اور اپنی داڑھی جو مبارک ہے، سنت رسول ہے، اس کو کالا رنگ کرنا، یہ بھی دھوکہ دینے کے لیے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہاں، جو دوسرے رنگ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مہندی رنگ ہے، وہ آپ داڑھی کے اوپر لگائیں، سر کے بالوں پر لگائیں۔ یا اسی طرح بوڑھا ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نوجوان ہے، تو وہ کالا رنگ لگا لیتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ پہنچے۔ جہاں میں نکاح کر رہا ہوں ان سسرال والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بوڑھا ہے یا یہ نوجوان ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی نیت ہو، دھوکہ دینے کی نیت سے یہ ایسا کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی کالا رنگ استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں انسان عمل کرتا ہے۔ فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے علماء سے مسئلہ پوچھ کر پھر اس کے مطابق رنگ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا بوڑھوں کی توہین کرنا، بوڑھوں کی توہین کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہ بوڑھا شخص، وہ مسلمان آپ کا دادا ہو، نانا ہو، یا اسی طرح سسر ہو، یا اسی طرح برادری کے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ ہو، یا اسی طرح اہل محلہ کا بزرگ ہو، پڑوسی ہو ایز اے مسلم یا غیر مسلم ہے بڑا، اور وہ غیر مسلم بھی اگر اسلام کو نقصان نہیں دینے والا تو اس کی توہین کرنا بھی نامناسب ہے۔ تو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور بڑوں کے ساتھ اپنے تجربات کو نہیں بلکہ ان کے تجربات کو لینا چاہیے، اور ان سے کچھ نہ کچھ لے کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ تو یہ چند کبائر گناہ ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں ہر مسلمان، مرد بھی عورت بھی، ابھی سے یہ تہیہ کر لیں کہ جتنے یہ گناہ آپ کو بتائے گئے ہیں بطور مطالعے کے اور نالج کے، اس سے اور بھی آگے گناہ ہیں، وہ انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو کم از کم جو میں اور آپ سن چکے، پڑھ چکے، میں اور آپ اپنے پاس یہ لسٹ رکھ لیں، اور آہستہ آہستہ ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں۔ تو یقیناً ان گناہوں سے جب میں اور آپ دور ہوں گے تو میری اور آپ کی عبادت بھلے کم ہوگی، فرائض اور سنن پڑھنے والے ہوں گے، کم سے کم عبادت ہوگی، تو یقیناً میں اور آپ پھر بھی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرا عزیز مسلمان بھائیو، ہم سب کو ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ بہرحال اسی طرح لکھا ہے کتابوں میں علماء نے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان پر غصہ کرنا،
تجارت کے احکام کو جانے بغیر تجارت کرنا، یعنی بغیر جانے، بغیر معلومات کے، اپنے علماء سے پوچھے بغیر اور اس تجارت کے طریقے کو سیکھنے کے بغیر کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا چادر پہننا، اپنی اس پاجامے کو لٹکا کے رکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ فضول خرچی کرنا، استاد کی بے ادبی کرنا، چہرے پر کسی کو مارنا، بیوی ہو، اولاد ہو، شاگرد ہو، ملازم ہو، خادم یا نوکر ہو، جو بھی آپ مثال لے لیں، تو چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، اسی طرح چغلی کرنا، دھوکہ دینا۔ اسی طرح لکھا ہے کتابوں میں، اپنے گھروں اور کمروں میں تصویر لگانا، بلا ضرورت تصویریں اپنے گھروں میں چپسا کرنا، لگانا، اپنی ہو یا کسی بزرگ کی ہو یا کسی ولی کی ہو، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ جس کمرے میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح نماز کا پڑھنا، اس کے اندر بھی وہ لذت اور لطف حاصل نہیں ہوتا، تو تصویروں سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، اور بلا ضرورت فوٹو کھنچوانا۔ اسی طرح علماء نے، میرے اکابر نے لکھا ہے، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، گالی دینا، سود لینا اور دینا، دونوں اس میں شامل ہیں۔ لینے والا بھی اور دینے والا بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اسی طرح داڑھی منڈوانا، 1 مشت سے کم کرنا، 1 مشت سے کم ہو تو یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ آج ہم مسلمان اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے کہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روزانہ کٹوا رہا ہوں اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، تو اللہ کے پیغمبر کی ذات اقدس کتنی ناراض ہوگی۔ تو میں اللہ کے پیغمبر کی ذات مبارکہ کو ناراض کر رہا ہوں، تو اس لیے فرمایا داڑھی منڈوانا، 1 مشت سے کم کرنا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان اس ماہ رمضان میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ اے اللہ، میں آج کے بعد اس سنت کو کترواؤں گا نہیں، بلکہ اس سنت کو رکھوں گا، ہو سکتے ہیں اللہ اس سنت کی برکت سے میری بخشش فرما دے۔ اور یقین رکھیے کہ اس سنت کو رکھنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ کی طرف جانے لگتا ہے تو دل اسے شرمندہ کرتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی سنت رکھی ہے، سنت رسول جسے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ چوری کریں گے، آپ خیانت کریں گے، آپ سود کا کاروبار کریں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمان کیا سوچیں گے کہ ادھر اس نے اپنے چہرے پر سنت سجائی ہوئی ہے اور اس کے کام ایسے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو اس سنت کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیز مسلمان بھائیوں، اس ماہ مقدس میں ہم نے ان گناہوں کی طرف نظر ڈالنی ہے۔ اگر مسلمان اس پہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ حضرات کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح لکھا ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، جو اس دور میں عام ہے۔ کوئی رشتہ دار سے ناراض ہے، بیوی کے رشتہ دار ہوں یا والد کی طرف سے رشتہ دار ہوں، تو ماں باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں، سسرال کی طرف سے رشتہ دار ہوں، تو اپنی برادری سے خاص طور پر آپ نے تعلق جوڑ کر رکھنا ہے۔
اس کا اللہ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا صلہ ملنے والا ہے۔ بدعہدی کرنا یعنی جو وعدہ پورا کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اسی طرح دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، اذان دکھلاوے کے لیے دینا، نماز دکھلاوے کے لیے پڑھانا، قرآن دکھلاوے کے لیے پڑھانا، خیرات دکھلاوے کے لیے کرنا، بہت سارے کام دکھلاوے کے لیے کی جاتے ہیں اور اس میں صرف شہرت مقصود ہوتی ہے، اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرا عزیز مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم سب کو ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اخلاص سے کرنا ہے۔ دین کا کوئی بھی کام ہے، افطاری کرانی ہے، خیرات کرنی ہے، اسی طرح کوئی